میدان عرفات میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن نبی پاک کے حوض کے پیارے آقا کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بیان سے پہلے مجھے پرچی آئی ہے اور بھائی نے اظہار کیا ہے، اور مجھے اندازہ بھی ہے کہ ہمارے وطن کے وطن عزیز پاکستان کی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، اور اکثر کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے، تو پنجابی نعت کے ایک دو اشعار میں بھی پیش کر لیتا ہوں، اور اس نیت کے ساتھ کہ آج کی اس محفل میں مجھے جو جذبہ نظر آ رہا ہے، مجھے جو انتھوزیزم نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ، میرے آقا سے محبت کرنے والے کہاں نہیں ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ملالم زبان میں، یا زبان بھی مجھے نہیں پتا جو ہمارے انڈین میں، تامل زبان میں ہمارے بھائی نعرے لگا رہے تھے، اس کے بعد چائنیز زبان میں بیان ہوا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ پیارے آقا کا ذکر کیسا ہے، سمجھ نہ آئے پھر بھی مزہ آ رہا ہو۔ محبوب کی باتیں کوئی بھی کرے اچھا لگتا ہے۔ اچھا یہ فرق دیکھیں، دنیاوی عشق اور نبی پاک سے عشق میں، دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہو جائے نا، اب کوئی اور محبوب کا ذکر کرے تو برا لگتا ہے کہ محبوب میرا ہے، بات یہ کیوں کر رہا ہے، پسند مجھے ہے اس محبوب، یہ کیوں اس کا ذکر کر رہا ہے۔ فرق دیکھو اس بیکار اور دنیاوی عشق کے بارے میں، اور جس کو نبی پاک سے عشق ہو جائے، سچی بات یہ ہے جو محبوب کی بات کرے اس سے بھی عشق ہو جاتا ہے، وہ اور بات کرے یہ جی چاہتا ہے۔ سرکار کی یاد میں تڑپنے والا جیسا بندہ ملتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں، یہ بھی میرے محبوب کا دیوانہ ہے۔ تو کیا بات ہے میرے آقا سے عشق کی، کتنا فرق ہے دنیاوی عشق اور حقیقی عشق میں۔ بہرحال کوشش کرتا ہوں پنجابی زبان کی نعت کے ایک دو اشعار، اور پھر انشاءاللہ مختصر بیان بھی۔ درود پاک پڑھیں گے۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، مل کر صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سب مدینے جائیں گے نا انشاءاللہ، ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، آقا ہمیں بلائیں گے مدینے، آقا ہمیں بلائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، پڑھیے صلی علی نبینا، مل کر صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ایک عشق والی بات بتا دوں، اس کے بعد یہ گرمی بھی مزہ دینے لگ جائے گی۔ شاعر کہتے ہیں نا، عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے، کیونکہ سورج کی ہر ایک کرن روزانہ گنبد خضرا کا بوسہ دیا کرتی ہے۔ دنیا میں ایک ہی سورج ہے، اس وقت ہانگ کانگ میں جو سورج ہم پر اپنی کرنیں برسا رہا ہے نا، یہی سورج اس وقت گنبد خضرا کا دیدار بھی کر رہا ہے۔ گویا وہاں سے رونق، وہاں سے توانائی لے کر اے عاشقان رسول تمہیں دے رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی محبت اور عشق کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ یہ انشاءاللہ پسینے کا ایک ایک قطرہ اللہ نے چاہا محشر کی گرمی کو دور کرے گا، محشر کے پسینے سے بچائے گا انشاءاللہ۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں، اور کیا خوب خیال ہے یہ، دیکھیں نا، لوگوں کو عجب عجب شوق ہے آج دنیا میں۔ کسی کو عجب فیشن کرنے کا شوق ہے، کسی کو مال کمانے کا شوق ہے، کسی کو دنیا دیکھنے کا شوق ہے، کسی کو گاڑیاں، موٹر بائک، عجیب عجیب شوق ہے۔ مگر پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا، ساڈی ٹھار مدینہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کا سچا عشق عطا فرمائے، اور زندگی کا سب سے بڑا شوق ہی یہ بن جائے کہ جلد آقا کی بارگاہ میں حاضری دے۔ شاعر لکھتے ہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے
साडा ते कोई जोर नहीं, आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी तोर नहीं, पर मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विचों हसरत होर नहीं, आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करीम मुझे और आपको जल्दी जल्दी मदीने पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मैं आपकी दिल जोई के लिए ऐसा करता हूँ ताकि आपका हौसला बढ़ा रहे। जो सामने बैठे हैं ना, उनको सूरज की वो तपिश नहीं आ रही है जो इधर बैठे हैं, क्योंकि सूरज जो है डायरेक्टली उसका रुख इस तरफ है। तो खैर इंशाअल्लाह मिलजुल के सरकार का जश्न मनाएंगे। मदीने वाले आका भी तो देख रहे हैं ना।